نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم 16ویں پارے کا انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کریں گے۔ کل 15ویں پارے کے آخر میں جو قصہ جاری تھا وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ اس میں یہ ہے کہ جو ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ اللہ کے دونوں برگزیدہ بندے نکلے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر سوال اٹھایا۔ اب جو واقعہ ہے اس میں ہے سورۃ آیت نمبر 74۔ اس کے اندر جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب دوبارہ سفر شروع کیا تو ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال اٹھایا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ درگزر کریں، اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو اسی طرح سفر جاری و ساری رہا۔ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیا، میزبانی نہ کی۔ ایک طرف یہ واقعہ ہوا، یعنی بستی والوں نے یہ سلوک کیا، تو ان کا سلوک رویہ آگے سے کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک گاؤں کی ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہو گئی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے ہمارا کوئی لحاظ نہیں کیا، بے لحاظ لوگ ہیں، تو آپ ان لوگوں سے اپنی مزدوری لے لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب آپ کا اور میرا راستہ جدا جدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے نا، 2 دفعہ سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا، ہم خضر علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور اگر میں اب اس طرح کا کوئی معاملہ کروں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ یہ اگلی دفعہ واقعہ ہوا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بس فراق بینی و بینک، اب آپ کی اور میری جدائی ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے۔ ہاں، انہوں نے تعبیرات بتا دیں جو یہ 3 معاملے ہوئے تھے، ان کی وجوہات بیان کی۔ پہلا واقعہ وہ خضر علیہ السلام نے وہ جو کشتی توڑی تھی، فرمایا کہ جو کشتی تھی نا وہ سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی کشتی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح اور سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ تو میں نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار کیا تاکہ وہ اس کو نہ چھین سکے، اور ان مسکین بچوں کا روز مرہ کا جو معمول ہے، گزر اوقات ہے، وہ ہوتا رہے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، اور یہ اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں نے اس لیے اس بچے کو مار دیا۔ تیسرا وہ جو دیوار تھی، فرمایا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک نیک اور صالح بندہ تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، لیکن تب ظاہر آپ صبر نہیں کر سکے، آپ نے جلد بازی کا آگے سے مظاہرہ کیا۔ آگے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک مہم پر نکلے تو اس جگہ پر پہنچے چلتے چلتے جہاں سے سورج نکلتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جن پر سورج مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے دوسری طرف پار ایک قوم تھی،
جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کچھ سامان دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان یاجوج ماجوج کے درمیان اور ہمارے درمیان نا ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ وہ ادھر نہ آ سکے، بہت پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے پھر ان کے درمیان جو ہے نا ایک دیوار بنا دی، اس میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو سکے اور وہ اس کے اوپر چڑھ نہ سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے رحمت سے بنی ہے، جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب بھی یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے ہی ہیں۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو ختم کر کے جو ہے نا وہ اس کرۂ ارض پر آئیں گے، زمین کے اس طرف بھی آئیں گے، اور بس ان کا کام یہی ہوگا کہ ہر جگہ فساد ہی پھیلانا، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ سورہ کاف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بظاہر خوشنما کام وہ آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے جنت کا بھی ذکر کیے۔ آخری آیات میں یہ بھی ہے کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور یہ سب مل کر روشنائی بن جائے، انک بن جائیں، تو پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ خدا نہ ہونے میں میں تمہاری ہی مثل ایک بشر ہوں۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آگے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 44 نمبر صورت ہے۔ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس صورت میں توحید کے حوالے سے کلام ہے، حیات بعد الموت کے حوالے سے ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہے، آپ کا جھولے کے اندر کلام کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا چچا جو آذر تھا اس کا آپس میں مناقشہ، اختلاف، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس میں ویسے پارہ نمبر 3 میں ہم یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کر چکے ہیں، جہاں پر بھی وہ واقعہ اللہ رب العزت نے دوبارہ ارشاد فرمایا، میں بس خلاصے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی نا کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے نام بتا کر پہلے خوشخبری دے دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی، بڑے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، گھر والوں سے دور وہ تشریف لے گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں بشری لباس میں آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے رب نے بھیجے، اور وہ اللہ رب العزت آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حمل ہوا تو وہ ایک دور مقام پر کھجور کے نیچے تشریف لے گئی، کہنے لگی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، یعنی لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی کہ اس کی تو شادی کو نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا۔ تو آپ نے بہرحال یہ دعا مانگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، فوت ہو جاتی، اور میں بھولی بصری ہو جاتی، لوگ بھول چک جاتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ جہاں پر ولادت ہوئی وہاں پر نہر جاری ہوئی، کھجور کے درخت کو ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گر پڑیں۔ بہرحال آپ سے کہا گیا کہ جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تو آپ کہیے گا کہ میں نے خاموش رہنا ہے، میں نے خاموش رہنے کی منت مانی ہے اور میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کلام کیا تو بتایا کہ میں اللہ رب العزت کا نبی اور اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں۔ اس کے آگے آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا کو بتوں کی عبادت سے روکا تھا اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور آپ نے عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ وہ آگے سے باز آنے کے بجائے کہنے لگے کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے تبلیغ سے باز آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ جو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوں گے۔ آیت نمبر 51 سے 58 تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو رازدار کا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، زکوٰۃ کو حکم دینے والے، اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ آگے آیت نمبر 59 سے اللہ رب العزت کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے آخرت میں احوال کیا ہوں گے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت، جو موت کے بعد زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یہ جو شک میں مبتلا رہے، انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بغیر کسی نام و نشان کے پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتدا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں یہ سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 81 سے آگے جو مفہوم ہے وہ یہ، اس میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ تعالیٰ کے سوا باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ جب مشکل وقت آئے گا تو یہ باطل معبود ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ان کے دشمن بن کر عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے پیچھے وہ بیان کیے نا، قیامت والے دن یہ بت بھی منکر انکار کر دیں گے، تم نے ہماری عبادت کہاں کی ہے، تو بہرحال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ رب العزت کی طرف اولاد کی نسبت کر کے بڑی سخت بات کی ہے، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ رب العزت کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ آخری آیت میں پہلے کئی قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 45 نمبر صورت ہے۔ اس کے پہلے کلمے طٰہٰ، اس میں نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا۔ بہرحال اس صورت کا نام طٰہٰ ہونے کی مناسبت کی ایک وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، قرآن مجید کی حقانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت اور قیامت کے اثبات کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ عرض کر دوں کہ کفار نے جب دیکھا نا نبی علیہ السلام لمبی لمبی نمازیں ادا فرماتے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے تو آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے پتہ نہیں اتنی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کی پیشانی پر لکھ دیا، اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت کے اندر مبتلا کر دیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر پھر آگے 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے تو اپنی اہلیہ کو ٹھہرایا، آپ آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طوبہ کی مقدس وادی میں ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی
موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے، ایک عصا کہ وہ آپ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، دوسرا آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے نا تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ اس کے بعد آپ فرعون کی طرف گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جائیے، تو آپ کی زبان میں لکنت تھی، تو آپ نے دعا فرمائی اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ اچھا، زبان کے اندر لکنت اس وجہ سے تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں زبان پر نا آپ نے انگارہ رکھ لیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب فرعون کے پاس تھے اس وقت آپ نے رکھا تھا، تو آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوگی۔ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ نے دعا کی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو آپ کا وزیر بنا دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، وہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے بیان کر آئے ہیں۔ بڑا لمبا ذکر ہے، آیت نمبر 38، 39، 40، 41، 42، 43، 43، یہ سب آیات کے اندر یہ آگے اسی طرح ہی واقعہ چلتا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 77 میں بھی یہی چلتا ہے کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، تو آپ نکلے، فرعونی پیچھے آئے تو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 85 سے آگے جو ہے اس میں یہ ہے، سامری کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا کتاب لینے، واپس آئے تو وہ دیکھا قوم گمراہ ہو چکی۔ سامری ایک بندہ تھا، اس نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی۔ اچھا، بیل کی طرح آواز کیسے نکلتی تھی؟ مفسرین نے فرمایا کہ جب فرعون غرق ہوا نا تو جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے، تو وہ سواری جہاں پہ قدم رکھتی تھی نا تو یہ وہاں نیچے سے مٹی اٹھا لیتا تھا، مطلب وہ سواری نظر آ گئی اس کو۔ بہرحال مفسرین نے قول یہ بیان کیا ہے، بہرحال اس نے وہ بیل کا بچھڑا بنا کے دیا تو قوم اس کی عبادت کرنے لگ پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ سامری یہ کہتا تھا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراض بھی ہوئے، سامری کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا کیے۔ اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی اور اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ جو تدبیر ہے نا یہ میرے نفس نے مجھے سکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت وہ مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوالات کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کی کسی کو مجال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا اور جس کے قول سے، جس کی بات سے اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ آیت نمبر 110 سے آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو گردنیں اکھڑی ہیں، اکڑ جاتی ہیں، یعنی کہ اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے اور ظالموں کے نامراد ہونے، اور جو مومن نیک بندے ہیں ان کی کامیاب ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ 114 نمبر آیت میں علم میں اضافے کی دعا ارشاد فرمائی گئی ہے، رب زدنی علما۔ 115 نمبر آیت سے اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں واقعہ ہے، پہلے پارے میں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم اس کو بیان کر چکے، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ڈیٹیل کے ساتھ کچھ۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا۔ پہلے تو یہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے اس چیز کا کہ انہوں نے وہ کھا لیا تھا، تو انہوں نے جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی حکم عدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا، دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔
124 سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ اب یہ بندہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سے سوال کرے گا کہ یا اللہ میں ادھر اندھا کیوں، دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا، دنیا میں تو میں ٹھیک ٹھاک تھا، تو میں آج قیامت والے دن اندھا کیوں ہوں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تم نے نظر انداز کر دیا، لہذا آج تم میری رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے نبی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز پر مستقیم رہیے۔ نیک انجام صرف تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے۔ کفار قریش وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا گیا، اور فرمایا کہ تم انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 16 کا مکمل خلاصہ بیان ہوا۔ اس میں اکثر جو چیزیں تھیں وہ پہلے آ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ چکا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ آ چکا ہے، ادریس علیہ السلام کا یہاں پر سرسری ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام و آذر کا واقعہ جو ہے نا وہ آ چکا ہے پہلے۔ تو اکثر چیزیں آج کے پارے میں وہ تھیں جو پہلے کے بارے میں اشارتاً یا تفصیلاً کسی نہ کسی حوالے سے آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔